بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ اسلام ایک مکمل دین، ضابطۂ حیات، اور اسلام امن کا دین ہے، سکون کا دین ہے۔ رب کریم قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ ہمارا دین کہ جو ہمیں ہر ایک سے محبت کرنا سکھاتا ہے، ہر ایک سے رواداری کے ساتھ پیش آنا سکھاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ اور شہر مدینہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ ایسی مثالیں قائم کی کہ جو ہمیں نہ کہ صرف ہماری اصلاح بلکہ ہماری نسلوں کی اصلاح کے لیے بھی کافی ہو گئیں۔ تو ناظرین کرام، انتہائی افسوس کے ساتھ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے روضہ اقدس کی قبر انور کی جتنی بے حرمتی، جتنی ناقدری، آپ کے روضہ مبارک پہ حملہ کیا گیا، آگ لگائی گئی، اور پھر امت مسلمہ کے حاکم خاموش ہیں، اور وہ افواج خاموش ہیں کہ جن کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا کہ اگر دین اسلام پر کوئی کسی قسم کا کوئی حملہ ہوگا تو وہ مل کر جتنے بھی وہ ٹیمیں تشکیل دی گئی وہ سارے اس کے حق میں بولیں گے، وہ سب خاموش ہیں۔ ناظرین کرام، دین پر بولنا، دین کی حفاظت کرنا، دین کی خاطر لڑنا، یہ صرف مولویوں کا ٹھیکہ نہیں ہے، یہ صرف مدارس والوں کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ پورے خاندان میں سے ایک بچے کو مدارس کے اندر بھیج دیا جائے اور کہا جائے کہ ہم نے اپنے دین کو مکمل کر لیا یا ہم نے اپنی آخرت کو سنوار لیا۔ یہ صرف قرآن حفظ کیے ہوئے کا ٹھیکہ نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، کہ جو قرآن اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو سبقت لے گئے نیکیوں میں، اسی وجہ سے انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوا کہ قرآن کے اندر کے ان لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا۔ ناظرین کرام، آج کیوں فیس بک والے، جتنے فیس بک یوز کرتے ہیں نوجوان، جتنے ٹک ٹاکرز ہیں، جتنے یوٹیوبرز ہیں، عمر بن عبدالعزیز پہ کیوں خاموش ہیں؟ کیا جہاد صرف جنگ کرنے کا نام ہے؟ کیا وہ حدیث نہیں معلوم یا نہیں پڑھی گئی کہ اگر تم کوئی ایسی چیز دیکھو کہ جس کے بارے میں تم لڑ نہ سکو تو تم اپنے دل کے اندر تو کم از کم اس کو حقیر جانو۔ آج جب فریڈم آف سپیچ کو دیا گیا، جب سوشل میڈیا کو آزاد کیا گیا، تو کیوں نہیں ہمارے مسلمانوں کا ہر فیس بک کا پیج بولا؟ کیوں نہیں ہر ٹک ٹاکر کا، ہر ٹک ٹاک کا ایک ایپ بولا، ایک ویڈیو بولی کہ عمر بن عبدالعزیز کی قبر کی بے حرمتی کرنا ہم مسلمانوں کی دل آزاری کرنا ہے، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون سے منافقین ہیں؟ ہمارے اندر یہ کمی آئی کہ ہم نے دین کی تعلیم کو کم کر دیا، ہمارے آئیڈیلز ہمارے فلم سٹار بن گئے، ہمارے آئیڈیلز ہمارے ڈرامہ نگار بن گئے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو تعلیم ہی نہیں دی، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ دین اسلام کے اندر حکومت اور حاکم کیسے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز، آپ کا نام، آپ کی کنیت ابو حفظ، آپ کی والدہ کا نام ام عاصم، آپ کی والدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی، آپ کے والد مسلسل 21 سال سے مصر کے گورنر،
چھوٹی سی عمر میں آپ نے حفظ کیا. عمر بن عبدالعزیز کی ہسٹری کو پڑھیو کہ چھوٹی سی عمر میں آپ نے حفظ کیا. آپ کے والد محترم آپ کو مدرسے میں چھوڑ کر آتے ہیں. استاد شکایت کرتا ہے کہ 2 رکعت رہ گئی کہ عمر بن عبدالعزیز کنگھی کرنے میں مشغول ہو گئے. تو آپ کے والد محترم نے 100 دینار دے کر اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر عمر بن عبدالعزیز کے بال ہی کٹواؤ. کہ وہ تھے دین کے پیرادار، دین کو سمجھنے والے. حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کو سلمان بن عبد الملک کے ساتھ جب آپ نے سفر کیا، آپ نے اپنا زادرہ اور خیمہ کچھ نہیں لیا. جب آپ وہاں پر پہنچے تو سارے لوگ اپنے اپنے خیموں کے اندر چلے گئے اور عمر بن عبدالعزیز ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگ گئے. اتنی دیر سلمان بن عبد الملک نے جب تلاش کیا تو دیکھا، روتا ہوا پایا. پوچھنے لگے کہ عمر بن عبدالعزیز تم کیوں روتے ہو؟ آپ کہنے لگے کہ مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا کہ ہر شخص وہی لے گا کہ جو اس نے بھیجا تھا اس وقت آگے. اگر اس نے اچھا بھیجا تھا تو وہ بروز قیامت اچھا لے گا. جیسے ابھی لوگ اپنے ساتھ خیموں کو لائے اور اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے. میں نے ساتھ میں کچھ نہ لایا تو مجھے کچھ نہ ملا. مختصراً سلمان بن عبد الملک نے اپنی وصیت میں لکھا اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حاکم بنا دیا گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے، خلافت ہے، یہ موروثی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو جمہوری ہونی چاہیے. آپ مسجد میں گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اس طرح سے اگر مجھے خلیفہ بنا دیا گیا تو تم لوگوں نے جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی میں واپس کرتا ہوں، میں اس خلافت کو چھوڑتا ہوں. تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، ہم نے تجھے اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ اپنا خلیفہ مانا. آپ جب اپنے گھر کے اندر گئے تو آپ کے سونا چاہا تو آپ کے صاحبزادے، جب والد ایسے ہوں گے تو دیکھ لیں اولادیں کیسی ہوں گی. آج کل ہم اپنی اولادوں کو کون سی تعلیم دے رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سے کھولو اور وہیں سے پڑھ لو. بچہ کہنے لگا والد محترم آپ سوتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک اموال کی واپسی کا کوئی بندوبست نہیں کیا. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں رات کا سویا نہیں تو ظہر کے وقت اٹھ کر میں معاملات کو کروں گا. آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ اے بابا جان، کیا آپ کو اپنی عمر کی مہلت کا پتہ ہے کہ آپ تب تک زندہ رہیں گے؟ آپ اٹھے اور آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اے بنی مروان، امت کا نصف یا 2/3 مال تمہارے قبضے میں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جن جن کے مال ہیں تم ان کو واپس کر دو. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اپنے مال جائیدادیں واپس نہیں کریں گے. مجھے بتائیں کیا کوئی ایسا خلیفہ گزرا کہ جو قبضہ کی ہوئی جائیدادیں پچھلی بھی ان کو واپس کروائی لوگوں کو؟ آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ دستاویزات جس کی جائیداد ہے اس کا ثبوت لے کر آئے. جب ثبوت لے کر آئے تو آپ نے سختی کے ساتھ ان لوگوں کی جائیدادوں کو ان کو واپس کروا دیا. ناظرین کرام، یہ وہ خلیفہ تھے کہ جن کو عمر ثانی کہا جاتا تھا، کہ جنہوں نے حضرت عمر فاروق جیسا دور حکومت کیا، کہ جب سلمان بن عبد الملک کی ساری چیزیں شاہی آپ کو دی گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ تھے کہ جو اتنا اچھا پہنتے تھے کہ تھوڑی دیر جو جوڑا پہنتے تھے تو 2-3 گھنٹے کے بعد بدل دیتے تھے. آپ اتنے امیر تھے. آپ کو جب شاہی چیزوں کو دیا گیا تو آپ نے سارا کچھ بیت المال میں رکھوا دیا. جب آپ کو پھر کنیزوں کو، حسین کنیزوں کو پیش کیا گیا کہ شاید یہ ان کے بدلے دنیا کے مال کو قبول کرے، آپ نے ان سے ان کے مالکوں کے ناموں کو پوچھا اور ان کنیزوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا. ناظرین کرام، یہ وہ خلیفہ ہیں کہ شیخ علی طنطاوی رحمت اللہ علیہ قصص من تاریخ میں لکھتے ہیں کہ قتیبہ بن مسلم اسلامی لشکر کے اصولوں کے خلاف چلے
اور آپ نے سمرقند کو فتح کر لیا۔ اب وہاں پر پادری موجود تھے، انہوں نے ایک خط لکھا اور قاصد کو بھیجا کہ عمر بن عبدالعزیز کو جا کر دو۔ جب وہ قاصد آیا تو اس نے اتنی خوبصورت عمارت کو دیکھا، وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ شاید یہ اس حاکم وقت کا گھر ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو مسجد ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ حاکم وقت کدھر ہے؟ جب اس کو حاکم وقت کا پتہ بتایا گیا، وہ حاکم وقت کے گھر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص اپنی ٹوٹی دیوار پر گارا لگا رہا ہے اور اس کی بیوی اس کو گارا پکڑا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ حاکم وقت نہیں ہو سکتا اور واپس چلا گیا۔ لوگوں سے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا پتہ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تجھے ٹھیک پتہ دیا، تو دوبارہ جا۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے قاصد کا خط دیکھا اور اس کی پچھلی سائیڈ پر لکھ کر دیا کہ قتیبہ بن مسلم، یعنی جو اس وقت کا سالار تھا، اس کے نام لکھا کہ ایک قاضی کو مقرر کرو اور پادری کا فیصلہ کرے۔ جب قاضی کو مقرر کیا گیا، قاضی نے ایک طرف پادری کو کھڑا کیا اور ایک طرف قتیبہ بن مسلم جو اس وقت کا سالار تھا، جس نے سمرقند کو فتح کیا، اس کو کھڑا کیا اور پادری سے پوچھا۔ پادری کہنے لگا کہ اصولوں کے خلاف جنگ لڑی گئی، 3 دن پہلے ہمیں بتانا چاہیے تھا، ہمیں اسلام کی دعوت دینی چاہیے تھی۔ آپ نے جب قتیبہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ جنگ تو ہوتی ہی دھوکہ دہی اور فریب کا نام ہے۔ آپ نے 2 دفعہ پوچھا تو اس نے دونوں دفعہ یہ کہا، تو آپ نے کہا کہ دین کو عظمت عدل و انصاف کی وجہ سے ملی اور کوئی بھی شخص مسلمان سمرقند میں باقی نہ رہے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر اور سمرقند کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ خلیفہ کہ پورے کا پورا سمرقند، کہ جن کے انصاف کی وجہ سے جب مسلم وہاں سے نکلے تو واپس آئے اور یک زباں ہو کر پورے کے پورے سمرقند نے کلمہ طیبہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ہمارے ایسے حاکم تھے کہ جن کی وجہ سے ہمارے دین کو تقویت ملی۔ ان کی مزاروں پر ان کی قبروں کی بے حرمتی اور قبروں کے اندر سے ان کے جسد پاک کو نکالا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہماری تاریخ نے ہمیں ایسا سبق دیا کہ کیا ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنے نوجوانوں کو اپنی تاریخ کو پڑھایا کہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہوں۔